بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب سے. خان صاحب بہت بہت شکریہ. آج کل آپ نے نیٹو سپلائی بند کی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں, تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نیٹو سپلائی بند کرنے سے امریکہ کو کیا نقصان ہے, کیونکہ چمن کا راستہ کھلا ہوا ہے, سینٹرل ایشیا کی 3 اسٹیٹس کا راستہ کھلا ہوا ہے, اور اب تو ان کی ایران سے بھی ڈیل ہو گیا ہے, ایران کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے, تو امریکہ کو کیا نقصان ہوا ہے؟ حامد, میرے خیال میں یہ بڑا اہم پروگرام ہے جی, کیونکہ آج کل جو وقت پاکستان جدھر سے گزر رہا ہے وہ شاید پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا وقت ہے, اگر ہم نے صحیح موڑ نہ لیا, ہم نے صحیح راستہ نہ پکڑا تو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ نیٹو سپلائی کا بلاک کرنا ایک بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم ایک غلام قوم کی طرح, ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہونا چاہتے ہیں امریکہ سے, یا ایک خوددار قوم کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کا حفاظت کرے. اس وقت پاکستانی قوم 9 سال سے جو آج ہو رہا ہے ہمارے سے, وہ 9 سال سے ہم امریکی انٹرسٹ کے لیے, پھر سے میں استعمال کرتا ہوں لفظ, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوئے ہیں. ہم کسی کی جنگ میں گئے, ہماری ملک کی تباہی مچ گئی ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن اب اگر ہم نے صحیح فیصلہ نہ کیا, امریکہ اگر ہم ڈرون اٹیکس نہیں روکتے, اس ملک کے اندر امن نہیں آنے لگا, کیونکہ بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. اگر بات چیت نہیں ہوگی اور امن نہیں آئے گا ملک میں, نہ یہاں سرمایہ کاری ہونی ہے, نہ لوگوں کو روزگار ملنا ہے, نہ لوگوں نے مہنگائی سے بچنا ہے, ملک کا معاشی قتل بھی ہونے لگا ہے. اور جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے پختونخوا کے اندر, یہ حال ہے کہ پولیس اور میں داد دیتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں پولیس کو, کہ جس طرح کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. ہر روز جو بارڈر پہ ہے, یعنی جو فاٹا کا بارڈر ہے, جدھر پولیس اسٹیشن ہے, ہر روز رات کو کسی نہ کسی پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوتا ہے. تو یعنی وہاں پولیس اپنے آپ کو بچائے, اپنی عوام کا دھیان رکھے, بہت دلیر کام کر رہی ہے. لیکن جو حالات ہیں, یہ پاکستان آگے ایسے نہیں چل سکتا. لہٰذا قوم کو ایک آواز پہ, جو قوم نے قومی اسمبلی کے اندر, پچھلی اسمبلی کے اندر نیشنل ریزولوشن پاس کی تھی کہ ڈرون اٹیک ہوئے ہم نیٹو سپلائی بند کریں گے. پھر اے پی سی کی میٹنگ ہوئی جس میں ساری لیڈرشپ اکٹھی ہوئی, جس نے فیصلہ کیا ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہوگا, بندوق سے نہیں ہوتا. وہ پارٹیز بھی جو پہلے کہہ رہی تھی ملٹری ایکشن کرو, وہ بھی اس نتیجے پہ آگے کہ ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہوگا. پھر پختونخوا کی جو پارلیمنٹ تھی یونینمس, جس میں نون لیگ, جس میں پیپلز پارٹی, جس میں اے این پی, جس میں ساری پارٹیز تھی, سب نے فیصلہ کیا کہ ریزولوشن پاس کی کہ ہم دھرنا دیں گے اور ہم یہ بند کریں گے نیٹو سپلائی, کیونکہ ہنگو کے اندر اٹیک ہوا ہے. تو اب کیا ہو گیا ہے کہ یہ پارٹیز کیوں پیچھے ہٹ گئی ہیں؟ یعنی ایک پبلک سے کے سامنے ریزولوشن کا مطلب وعدہ کیا, پبلک کے سامنے آپ نے اوتھ لی ہے. اب کیا چیز ہوئی ہے کہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی رہ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے اتحادی. تو ابھی آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ نہیں, پیچھے ہٹنے کا تو حامد سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس وقت امریکہ پہ پریشر نہ ڈالا ڈرون اٹیکس ختم کرنے کا, لوگوں کا خیال ہے کہ اگلے سال امریکہ افغانستان سے چلا جائے گا. غلط کہہ رہے ہیں لوگ. امریکہ اگلے 10 سال تک افغانستان میں اپنا ڈرون پروگرام رکھے گا, یعنی جب چاہے وہ کسی کو بھی, وہ اگلے 10 سال کسی کو مار سکتا ہے. اس کا مطلب کہ اگر وہ جو ہمارا ہوا کہ ایک دفعہ 9 سالوں میں ساری قیادت نے فیصلہ کیا تھا بات چیت کرنے کا, جب حکیم اللہ کو مار دیا, وہ حکیم اللہ کو نہیں مارا تھا, وہ اس سے پہلے بھی مار سکتے تھے. انہوں نے فیصلہ کیا تب مارنے کا جب امن کی بات ہوئی. تو اگر تو یہی ٹرینڈ رہی اور ڈرونز اوپر اڑتے رہے اور انہوں نے مارتے گئے لوگوں کو, تو اس کا نزلہ تو سارا ہمارے پہ گرے گا. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ نزلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام پر, ٹرانسپورٹرز پہ بھی گر رہا ہے؟ آپ نے نیٹو سپلائی بند کیا ہے, تو ڈرون اگر بند نہیں ہوتے تو آپ کی اچیومنٹ کیا ہوگی؟ حامد, سب سے پہلے تو انسان وہی کرتا ہے جو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہم فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتے, میں نے جس وقت ہماری آل پارٹیز کانفرنس, وہ ایک دم ہو جانی تھی, پہلے مہینے کے اندر ہو جانی تھی, کیونکہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک امن نہیں آتا پاکستان میں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ 2007 میں, صرف میں معاشی طور پہ ذرا ملک کے حالات دیکھ لیں, 2007 میں $20 ارب کی انویسٹمنٹ آئی تھی پاکستان میں. آج انویسٹمنٹ دیکھ لیں کتنی ہے پاکستان میں. انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو نہ نوکریاں ہونی, سرمایہ کاری نہیں ہونی, بے روزگاروں کی فوج ہے, مہنگائی. تو
انویسٹمنٹ بچائے گی پاکستان کو. انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ جب تک ملک کے اندر امن نہیں ہے. دوسری چیز, ہمارا قرضہ 5,000 ارب تھا جنگ شروع ہوئی جب جنگ میں ہم شامل ہوئے, آج 14,000 ارب ہے. یعنی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے 5,000 ارب روپیہ ہمارا ٹوٹل قرضہ تھا, آج 14,000 ارب روپیہ پہ پہنچ گیا قرضہ. روپیہ ہمارا 60 روپے پہ تھا, آج 110 ٹچ کر رہا ہے. یعنی یہ اس کا مطلب کہ قوم غریب ہوتی جا رہی ہے, ملک غریب ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جنگ نکلیں گے اس جنگ سے تو ہمیں کوئی چانس ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے. جنگ میں رہ کے ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. اچھا عمران خان صاحب, آپ فیڈرل گورنمنٹ کا ذکر کریں کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہیں, تو جو فیڈرل گورنمنٹ کے ترجمان ہیں وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب نیٹو سپلائی ضرور بند کریں, لیکن خود جہاں پہ ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہ ابھی تک امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں یو ایس ایڈ کے, تو پہلے وہ یو ایس ایڈ کے پیسے لینے بند کریں, پھر شوق سے نیٹو سپلائی بھی بند کر دیں. دیکھیے حامد, یہ میں پھر سے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کتنی غلام ذہنیت ہے ہم ہو گئے ہیں. یعنی میں پاکستان میں جب بڑا ہوا تھا, میں 5 سال کا تھا پاکستان جب میں پیدا ہوا, تو میرے ماں باپ مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ اتنا فخر تھا کہ آپ آزاد ملک میں پیدا ہوئے, آپ کو بھی نہیں پتا غلامی کیا تھی. ہم بڑے ہوئے ہیں اس سے بڑی غلام ذہنیت کیا ہوگی کہ یا تو امریکہ کے آپ جوتے پالش کریں, اگر جوتے نہیں پالش کریں گے تو ان سے جنگ لڑ لیں, یعنی ان سے اعلان جنگ کر دیں. یہ کوئی عقل ہے کہ یا آپ بالکل جھک جائیں ان کے سامنے اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو, اور یا پھر ان کے ساتھ بندوق اٹھا لیں اور جنگ لڑیں, یعنی ان کے ساتھ. اب پہلے تو ایڈ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے مانگی, آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں جو پہلی گورنمنٹ سے چلے آ رہے ہیں. دوسرا, ہم نے اعلان جنگ تو نہیں کیا, ہم ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہمارے زمین کے اوپر. پہلے تو پاکستان کے اوپر اور پھر پختونخوا کے اندر ہماری زمین پہ اٹیک ہوا ہے, اگریشن ہوا ہے. ذمہ داری آرٹیکل 148 کانسٹیٹیوشن کا چلا جائیں, اس کا کلوز 3 پڑھ لیں, تو ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی ہے ہمیں حفاظت کرنے کے لیے. آرٹیکل 148 کلوز 3 میں آپ پڑھ لیں تو ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی فورن اگریشن سے ایک پروونس کو بچانے کی تھی. یہ ذمہ داری پوری نہیں کی. پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں اس کے لیے, یہ نیٹو سپلائی بند, اس کے اوپر پروٹیسٹ کر رہے ہیں ڈرونز پہ. بجائے یہ ہماری مدد کریں جو نہیں کر رہی ہے, یہ الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں, اچھے غلام کیوں نہیں بن رہے ہماری طرح, آپ کیوں نہیں غلامی کرتے صحیح طرح, آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ امریکہ کی غلام ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کی کیا کر رہے ہیں. کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, کوئی دوسرا وزیر دوسرا دے رہا ہے, شہباز شریف کچھ کر رہا ہے, نواز شریف کچھ کر رہا ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں, کہ اپنے صرف الیکشن کے وعدے پورے کر دیں. سارا وقت یہ کھڑے رہے, پیپلز پارٹی کو کہتے رہے کہ جی تنقید, کہ وہ دوگلی پالیسی ہے کہ پبلک کو کچھ کہتے ہیں اور امریکنوں کو کچھ کہتے ہیں. تو ہمیں بتائیں کہ یہ کدھر کھڑے ہیں. اب اگر میں نے نواز شریف سے ڈائریکٹلی پوچھا آل پارٹیز کانفرنس میں, میں نے کہا میاں صاحب یہ بتا دیں کہ یہ ہم سارے فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ ڈائلاگ ہوگا, تو اگر ڈائلاگ کے دوران ڈرون اٹیک ہو گیا پھر ہم کیا کریں. تو انہوں نے کوئی جواب, تو انہوں نے کہا میں امریکہ میں بات کروں گا ان سے, ہم یو این پہ کوئی اٹھائیں گے, ایسی بات کر دی. کیا جب میاں صاحب گئے تھے امریکہ, سب سے پہلی چیز ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی, امریکنوں کو کہنا چاہیے تھا کہ پہلی دفعہ ہماری ساری جماعتوں نے متفق ہو کے ساری الیکٹڈ لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ڈائلاگ کا, اور ہمیں موقع دے, ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے, قرضے چڑھ رہے ہیں, انویسٹمنٹ ختم ہو گئی ہے, لا اینڈ آرڈر کا 1 سے 40 طالبان کے گروپ بن چکے ہیں, 50 گروپ بن چکے ہیں, تو آگے کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا ہے. تو مہربانی کرے ہمیں موقع دیں, گیو پیس اے چانس, جو کہ ہم نے اس اے پی سی میں کہا تھا. وہاں آپ اوباما کی اور ان کی کٹھی جوائنٹ وہ وائٹ ہاؤس کے اوپر بھی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ کتنی ڈرون کی بات ہوئی ہے. تو اگر آپ ان سے بات بھی نہیں کر سکتے, امن ہم نہیں لا سکتے, کیا مجھے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کی یہ ڈالر جو دے رہے ہیں, اس سے یہ پاکستان بچ جائے گا؟ یعنی یہ جو روپیہ, 1 روپیہ جب گرتا ہے ڈالر پہ تو 70 ارب روپے کا قرضہ چڑھ جاتا ہے ملک میں. یہ جو مہنگائی ہے یہ روک لیں گے, یہ بے روزگاروں کو کوئی کسی طرح, انہوں نے جو آئی ایم ایف پالیسیز فالو کر رہے ہیں, اس سے تو بے روزگاروں کی فوج ہونی ہے. پختونخوا کے اندر جو حال ہے, آپ 70% انڈسٹری بند پڑی ہے, نوجوان اتنا بے روزگار پھر رہا ہے, وہاں قانون رکھنا اتنا مشکل کام ہے کیونکہ 3 طرف فاٹا ہے سارا. جیسی کوئی ہوتا ہے اٹیک کے بھی پہ, یعنی 3 اٹیک ہوئے 1 ہفتے کے اندر. تو یعنی وہاں
کیسے کوئی. اچھا آپ کی تو گورنمنٹ ہے خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب, کچھ انٹلیکچوئلز یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت منافق قوم ہیں, اندر کچھ کہتے ہیں باہر کچھ کہتے ہیں, جو پختونوں کی اکثریت ہے اندر بند کمرے میں وہ کہتی ہے یہ ڈرون اٹیکس بڑے اچھے ہیں, باہر جا کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بہت برے ہیں. یہ بات صحیح ہے؟ آپ کی تو حکومت ہے وہاں پہ. اللہ ان کو 2-3 راتیں نارتھ وزیرستان گزار دے جب اوپر سے ڈرون اڑ رہے ہوں, اور یہ دیکھیں اگر ان کے بیوی بچے ہوں. میں اس گھر میں تھا جب 65 کی جنگ ہوئی, اس گھر میں بیٹھا تھا, مجھے یاد ہے میں 13 سال کا تھا, میری چھوٹی بہنیں تھیں, اور یہاں ہندوستان کی فوجیں یہاں قریب پہنچ گئی اور یہاں ساری کھڑکیاں ہل رہی تھی جب بم دھماکے ہو رہے تھے, جب آرٹلری شیل فائرنگ ہو رہی تھی. مجھے ابھی بھی اپنے ماں باپ کی شکل پہ خوف یاد ہے. وہ اپنے لیے نہیں ڈرے ہوئے تھے کہ یہ بچے ہمارے ہیں کیا ہوگا. آپ سوچیں کہ وہاں نارتھ وزیرستان میں جب ڈرون پھر رہا ہوتا ہے, دھماکہ ہوتا ہے, بچوں کے اوپر ایک باہر سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. یہاں بے حسی کا عالم یہ ہے کہ بس وفادار غلام بنے رہو, جو مرضی وہ کرتے ہیں, بس کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو مغرب کا مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہی نہیں ہے. مغرب, میں کیونکہ میری کرکٹ میں 18 سال کی عمر میں یونیورسٹی کیا وغیرہ وغیرہ, میں ان کو میں شادی کی وہاں, تو میں بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں. آپ یقین کریں ہاں, میں جتنے آپ ان کے پیر میں گریں گے حقارت سے دیکھتے ہیں وہ. میں تو جانتا ہوں نا, کیونکہ میں ٹیموں میں کھیلتا تھا, یونیورسٹی سے لے کے کاؤنٹی کرکٹ سے آسٹریلیا. جو آدمی خوددار ہوتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں. اچھا خان صاحب آپ یہ پلیز, یہ بڑا امپورٹنٹ جی دیکھیں, مذاق اڑاتے ہیں لوگ کہ جی غیرت بریگیڈ ہے. جب تک آپ کے اندر غیرت نہیں ہوتی لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. بے غیرت آدمی کی کوئی عزت نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. قومی غیرت اس وقت آپ نے جگانی ہے. قوم کھڑی کم از کم امریکہ کو یہ تو بتائے کہ ہم ٹیشو پیپر نہیں ہیں. ہم کتنی دیر آپ کی جنگ لڑتے رہیں گے, اور آپ امن اور دوست آپ ہمیں کہتے ہیں, دوست کیا امن نہیں ہونے دے گا؟ جب ہم امن کی کوشش ہوتی ہے, نیک محمد سے لے لیں, وہ باجوڑ میں ڈرون اٹیک مدرسے پہ لے لیں, پھر ساؤتھ وزیرستان پیک لے لیں, انہوں نے تڑوایا. اب ولی الرحمان کو انہوں نے مار دیا جب اس نے بات کرنے کی بات کی, اور اب اس کو حکیم اللہ کو مار دیا. تو یعنی کہ دوست کیسا ہے کہ جو امن ہی نہیں ہونے دے گا یہاں, ہم لڑتے رہے. جو آپ کو کہتے ہیں جی غیرت بریگیڈ کا چیف ہے عمران خان, وہ آج کل ایک بہت سوال اٹھا رہے ہیں. وہ پکار کے کہتے ہیں عمران خان بتاؤ کہ یہ جو ڈرون میں ایک مدرسے پہ حملہ ہوا, اس میں جو وہ افغانی مارے گئے جن کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے تھا, تو کیا ان لوگوں کی پاکستان میں موجودگی جو ہے یہ ہمارے قومی مفاد کے خلاف نہیں ہے؟ اس کا خیر اتنا ہی اہمکانہ سوال ہے. پہلے تو 6 بچے بھی انجر ہوئے ہیں, اس کے آج نام دیے ہیں ہماری پریس کانفرنس کے اندر شیرین, جو آپ اسٹوڈنٹ تھے, جو وہ اسٹوڈنٹ تھے. 6 بچے انجر ہوئے ہیں. یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کون, چلو وہ اگر مارے بھی ہیں افغان, تو جو بچے بھی ساتھ تھے کیا وہ سارا کولیٹرل ڈیمیج میں چلا جائے گا؟ دوسری چیز, ہمارے ایسے آدمی برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں کے اوپر 234 کیسز ہیں, جس میں قتل کے بھی کیسز ہیں, ہر قسم کے کیسز ہیں. کیا ہمیں وہ کچھ نہیں کر رہے, ہمیں اجازت وہ دیں گے کہ ہم کچھ کر دیں ادھر جا کے؟ ہم پاکستان نے تو کئی دفعہ وہ کیسز بتائے ہوئے ہیں. بات یہ ہے حامد کہ یہ جو ڈرون سے سمجھتے ہیں کہ جی افغانی یہاں آ گئے ہیں اور آپ نے کچھ نہیں کیا, ہمارے پر الزام لگا رہے ہیں. کیا انہیں پتہ ہے کہ پختونخوا میں 30 لاکھ افغان ریفیوجی ہے ابھی بھی؟ 30 لاکھ. ان کی سارا وقت 3 طرف تو فاٹا ہے, وہ ٹریول کرتے ہیں وہاں. کیا کون روک سکتا ہے کس کو؟ یعنی افغانیوں کو ان کو پتہ ہے ڈیورنڈ لائن ہے ہی نہیں, وہاں سے فری موومنٹ ہے لوگوں کی, تو 3 طرف فاٹا ہے پختونخوا کے. تو یہ کہنا کہ جی وہ افغان وہاں تھے اس لیے امریکہ ٹھیک ہے وہاں بم مارنے کے لیے, یعنی آپ کو اجازت دے گا آپ میں, کیونکہ پچھلے بڑی عجیب سی بحث چلی تھی کہ کتا بھی مار جائے تو وہ شہید ہو وغیرہ وغیرہ, لیکن اصل آپ واقعی ایک کتا مار کے دکھا دیں مغرب کے اندر, آپ دیکھیں تو اسے کیا ریئیکشن ہوگا. وہ اپنے قانون کو کوئی توڑنے نہیں دیتے. کیا یہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کریں ہمارے ملک میں آ کے, اور جو عورتیں بچے سارے مر جائیں جن کے اوپر ریکارڈ ہے لوگوں کے پاس کتنی عورتیں بچے مری ہیں, جو پشاور ہائی کورٹ کے پاس پولیٹیکل ایجنٹ نے ریکارڈ دیا ہوا ہے, تو کیا وہ سارا کولیٹرل ڈیمیج میں چلا جائے گا اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان شہریوں پہ؟ یہ بھی ہرا پاسپورٹ رکھتے ہیں, یہ بھی پاکستانی ہے, کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اچھا عمران خان صاحب,
یہ جو اب صورتحال بن گئی ہے، خیبر پختونخوا حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان کنفرنٹریشن نظر آ رہی ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ڈرون اٹیک کی وجہ سے قوم اگر ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور ہم آپس میں ہی لڑیں گے تو پھر فائدہ دشمن کو ہوگا؟ آپ کی پروونشل گورنمنٹ کے چیف منسٹر نے ایک خط لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، تو خط لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب ایک پیج پہ آ جائیں؟ دیکھیے حامد، پہلے تو سب ایکچولی تو ایک پیج پہ ہی ہیں. اے پی سی کا دیکھ لیں فیصلہ ڈائلاگ کا، کیونکہ یہ یاد رکھیں جب تک ڈرون ہے اب تو ڈائلاگ نہیں ہوگا. ڈرونز جب تک یہ آپ شیورٹی نہیں دیں گے تو ڈائلاگ تو ختم ہو گیا. اس کا مطلب جنگ ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ اب مذاکرات کا چانس ختم ہو گیا؟ کیسے کریں گے نا؟ وہ طالبان تو پچھلے حکیم اللہ کو کہتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے مروایا. تو جب تک ڈرونز کی امریکن ایشورنس نہیں دیتے اس کا مطلب ڈائلاگ نہیں. اور سرتاج عزیز نے ایشورنس دی، انہوں نے کہا کہ جب تک ڈائلاگ ہو رہا ہے وہ نہیں ڈرون کریں گے، اور انہوں نے جا کے ہنگو میں کر دیا. تو پہلے تو یہ سمجھ آئے نا کہ اس کے اوپر سب متفق تھے کہ ڈائلاگ ہی حل ہے. اس پہ بھی سارے ایک پیج پہ تھے. آل پارٹی جب پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہوئی، جوائنٹ ریزولوشن، اس پہ بھی پچھلی پارلیمنٹ میں یہ ساری پارٹیز متفق تھی کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے اور ہم نیٹو سپلائی بند کریں گے. پھر اب پختونخوا کی آل پارٹیز کانفرنس میں سوائے ایم کیو ایم جو وہاں نہیں ہے، باقی ساری پارٹیز نے ریزولوشن پہ اگری کیا. تو یہ کیا مجھے تو ان کی دوگلی پالیسی نہیں سمجھ آ رہی. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں بس اس کا مطلب وکی لیکس تو ٹھیک نکلا نا، کہ وکی لیکس کہتا کہ ہمیں کچھ کہتے ہیں جا کے اور اپنی پبلک کو. حامد، میں آپ کو ایک بڑی پاکستانیوں کے لیے بڑی شرمناک واقعہ بتاتا ہوں. 4-5 سال پہلے کی بات ہے، اوپن سینٹ کی ہیئرنگ کمیٹی ہو رہی، سارا میڈیا بیٹھا ہوا تھا. اس سینٹ ہیئرنگ کمیٹی میں سینیٹر کارل لیون ایڈمرل ملن سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں، جب پاکستانی حکومت اس کی مزاحمت کرتی ہے. ایڈمرل ملن سب کے سامنے کہتا ہے کہ ہم پاکستان حکومت کی پرمیشن لے کے ان کی اجازت سے کر رہے ہیں ڈرون اٹیک. آگے سے کارل لیون کیا کہتا ہے، یہ پاکستان کے اخباروں میں آیا ہوا ہے. کارل لیون کہتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کیوں اتنی دوگلی ہے، کیوں اپنے لوگوں سے جھوٹ بولتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کوئی حکومتیں کرتی ہیں اپنے لوگوں سے، اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہیں، ان کو انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی ہے. تو نواز شریف کی حکومت کدھر کھڑی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. تو آپ نے جو خط لکھا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہمیں ہمارے صوبے کو پروٹیکٹ کرنا. آرٹیکل 148 فورن اگریشن سے، یہ فورن اگریشن ہوئی ہے کے پی کے اندر. دوسرا اس کے اندر جو کلاز 2F 148 کا، اس میں یہ کہتا ہے کہ جو بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی جو بھی سینٹرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے، وہ پروونس کے فائدے میں ہونا چاہیے. مثلا یہ کہ اگر آپ پروونس کوئی ریاکٹ نہیں کرتا اور وہاں دھماکہ ہو جاتا ہے، لوگ مر جاتے، اس کا نقصان کس کو ہونا ہے؟ کس اٹیک کدھر ہونے ہیں؟ اٹیک پختونخوا میں ہونے ہیں. پختونخوا تو آگے تباہ ہو چکا ہے ٹیررزم سے. پچھلے 1 سال کے اندر جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ہمیں پریزنٹیشن دی ہوم سیکرٹری ہمیں کہتے ہیں کہ سارے پاکستان میں 101 حملے ہوئے ہیں، سارے تینوں صوبوں میں. فاٹا اور پختونخوا میں 260 حملے ہوئے ہیں. سو سب سے چھوٹی جگہ جو ہے، تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو ہم اٹیک امریکی کرتے ہیں، اس کا سارا جو فال آؤٹ ہے وہ ہوتا ہے کے پی کے اندر. اور تو پختونخوا کی گورنمنٹ کیا ہے، فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتی کہ یہ کیا کر رہی ہیں. ہم تو بھی ہمارے پاس میں لوگ کہتے ہیں جی آپ نے FIR میں نام نہیں لکھوایا پہلے. ان کو پتہ نہیں ہے FIR کٹتی. FIR پہلے تو فرسٹ رپورٹ ہوتی ہے کہ کیا ہوا، انسیڈنٹ کا کیا ہوا. وہ رپورٹ انہوں نے کی جی بم دھماکہ ہوا، کیونکہ وہاں تو لوکل بھی بارڈر کے پاس ہے. تو انہوں نے اس نے صرف یہ کہا. اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے. انویسٹیگیشن میں وہ لوگ گواہی مانگتے ہیں، جس میں تحریک انصاف نے جا کے کہا کہ یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے اور یہ CIA اس میں ذمہ دار ہے. اس کے بعد ہماری انفارمیشن سیکرٹری نے نام بھی دے دیا CIA کا ہیڈ کا کہ کون ہے CIA کے، کیونکہ وہ ذمہ دار ہیں ڈرون اٹیک کے. اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے؟ اب ہم گورنمنٹ کو دیں گے یہ سارا کچھ. آگے تو پھر پولیس جو ہے وہ ریڈ کرتی ہے، تو ریڈ کدھر کریں گے آپ؟ نہیں، ہم ریڈ نہیں کرتی کیونکہ فورن ہے. ہم پھر فورن آفس کو دیں گے، انٹیریئر منسٹری کو دیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں گے کہ یہ ہماری فائنڈنگز، آپ بتائیں آپ کیا کریں گے. اچھا خان صاحب، بہت ہی اہم گفتگو ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی.